جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے۔ کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا۔ ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے۔ اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ۔ کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ گیا جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں۔ تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں، جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ، ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا، انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں۔ جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ دوں گا۔ مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کے دم ڈالا، سورہ فاتحہ پڑھ گیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے۔ دم بکریوں کا ریوڑ والے کیا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے، زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ بل یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے۔ انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا، نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا ہوں، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر۔ جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا کہ ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول کے لیے، اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ علماء سے پوچھیں نا نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں، اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں۔ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے، وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکھتے ہیں وہ بھی سرن نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکھتے ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی 11 رکھتے ہیں 17 میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں آپ امام کو غور سے سنیں، اور اگر امام سکتہ دے دے جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں۔ لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو، وہ سکتے کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے۔ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے، پرندے ہیں پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانات ہیں ان کا اپنا ایک جہان ہے، ایک نباتات کی سپیشیز ہیں، اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کے، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں، انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہے، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم۔ تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا، اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح،
الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے. اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کرے. وہ بس اللہ نے دو راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، مظہر علمی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں. یہ لانا بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے. ترجمہ ٹھیک. وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں یا پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جاتے. بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے. اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب. تو سر وہ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لیں اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو. ظاہر یہ اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے. ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، وہی جملہ شرک میں لے جائے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں. میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے. عمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ.